سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، کل مختصر وقت میں یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائی کہ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں۔ واقعہ کربلا نہ ایک دن کا نام ہے اور نہ ہی واقعہ کربلا ایک سال کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس دنیا سے گیا اور اس کی مسند پر اس کا بیٹا آ کے بیٹھا اور بیعت طلب کی اور انکار بیعت میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ میں کل عرض کر چکا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں کہ وہ ممبر کہ جس ممبر پر کائنات کی پاک و پاکیزہ ترین شخصیت سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر پر بیٹھتے تھے، اس ممبر پر دنیا کا نجس ترین انسان پہنچا کیسے؟ 50 سال پہلے جس ممبر پر، جس مسند پر ختمیہ مرتبہ تشریف فرما ہوتے تھے، 50 سال بعد 60 ہجری میں اسی ممبر پر یہ کائنات کا نجس ترین انسان پہنچا کیسے؟ رسول ممبر پر اور سرداران بنو امیہ اور رسول کے سامنے قید ہو کر، پھر وقت تبدیل ہوا، 61 ہجری آئی، ممبر پر بنو امیہ کے سردار کا پوتا پہنچا اور وہیں نیچے اسی محمد مصطفیٰ کی نواسیاں پہنچی۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا کہ حقیقتاً ہو کیا رہا ہے کہ ایک شخصیت کو سامنے رکھ کر بنام یزید، اس ایک شخصیت کو ہمارے سامنے رکھ کر پس پردہ جتنی شخصیات ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ واقعہ کربلا، یزید کی کیا جرت، یزید کی کیا مجال؟ وہ انسان جو شراب پیتا ہو، وہ انسان جو بد کردار ہو، وہ انسان کے جس کا شوق بندروں سے کھیلنا ہو، اس میں اتنی جرت کب کہ وہ حسین جیسی شخصیت کا سامنا کر سکے؟ یہ کسی ایک دن کی بات نہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے وطن سے چلتے وقت ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کے چسکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو مولا کب پتہ چلے گا کہ کون دیندار ہے اور کون بے دین ہے، کون دیندار ہے، کون دین باز ہے؟ اس بات کا کب علم ہوگا؟ کیا فرمایا؟ اذا محسو بالبلاء کالدینون، ہاں جب انہیں مشکل پڑے گی تو تمہیں بہت مختصر مقدار میں دیندار ملیں گے۔ جب بھی دین پر مشکل پڑے گی تمہیں انتہائی مختصر سی تعداد دینداروں کی ملے گی۔ مولا امام نے لفظ استعمال کیا کالدینون، مختصر سے دیندار لوگ۔ اس جملے کو سمجھیے، دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایک الہی منشور ہے، جو منشور پروردگار ہے، جو نازل ہوا اپنے آخری نبی پر، جو دنیا اور آخرت میں انسان کی بخشش کی ضمانت ہے۔ دین کسے کہا جاتا ہے؟ ایک الہی منشور کو جو آخری نبی پر نازل ہوا، یہ ہے دین۔ دیندار کسے کہتے ہیں؟ جو اس دین کو اپنی زندگی پر نافذ کر لے۔ وہ جو منشور الہی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اسے انسان اپنی زندگی پر نافذ کر لے، لیکن نافذ صرف مختصر وقت کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف جزوی طور پر اپنی زندگی کے بعض حصوں میں دین کا استعمال کرے اور بعض حصوں میں دین کا استعمال نہ کرے، نہ، چاہے اس کی نجی زندگی ہو، چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے اس کی معاشرتی یا معاشی زندگی کچھ بھی ہو، اپنی
اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو میں وہ انسان دین کو اپنے اوپر لاگو کر لے تو اس انسان کو دیندار کہا جاتا ہے. توجہ رہے, دین الہی منشور. دین کسے کہتے ہیں؟ الہی منشور کو, جو نازل ہوا امام الانبیاء پر. دیندار کون؟ جو اس دین کو اپنی زندگی پر نافذ کر لے. ایسا نہیں کہ دن میں 5 وقت مسجد میں پہنچ جائے, تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لے یا تھوڑی سی تسبیح چلا لے, اسے دیندار نہیں کہیں گے. دیندار وہ ہے کہ وہ مسجد میں بھی اس کا کردار ویسا ہو, گھر میں بھی اس کا کردار دیندار والا ہو, چاہے وہ اپنے دفتر میں ہو تو وہ دیندار ہو, چاہے وہ اپنی دکان پر ہو تو وہ دیندار ہو, چاہے شب و روز زندگی کے اپنے جتنے بھی امور ہوں ان تمام امور میں وہ دیندار ہو. ایسا نہیں کہ بعض امور میں دیندار ہو اور بعض امور میں دیندار نہ ہو, ایسا نہیں. دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرے اسے دیندار کہا جاتا ہے. میں چند اصطلاحات بتاتا ہوں. دین الہی منشور, دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا دین دار. ایک بندہ ہوتا ہے جو دین کی معلومات رکھتا ہے, اسے کہا جاتا ہے دین دان. جس طرح قانون جاننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قانون دان. اسی طرح دین جاننے والے کو کیا کہیں گے؟ دین دان. آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے, بلکہ پوری دنیا میں آپ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیے, آپ ایکسفورڈ میں چلے جائیے, آپ کیمبرج میں چلے جائیے, آپ کیلیفورنیا چلے جائیے, جہاں بھی جن یونیورسٹیز میں بھی چلے جائیے, آپ دیکھیے کہ وہاں جہاں باقی تمام علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہاں پر اسلام بھی پڑھایا جا رہا ہے. اسلام بھی پڑھایا جا رہا ہے. اور اسلام پڑھانے والے لوگ زیادہ تر یہودی یا عیسائی. تو کیا ہم انہیں مسلمان کہیں گے؟ نہ. دین کے بارے میں معلومات تو رکھتے ہیں لیکن دین ان کی زندگیوں پر نافذ نہیں ہے. دین کے بارے میں جانتے ہیں, دین کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ دیندار نہیں ہیں. وہ لوگ دین دان ہیں. وہ دین کے بارے میں معلومات تو رکھتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں جانتے. وہ دیندان ہیں لیکن دیندار نہیں. دیندار وہ کہ جس نے شب و روز میں اپنی زندگی پر دین کو نافذ کیا. چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ, یہاں بات آ گئی تو بات کہتا چلو, ایک بندہ دین اس پر نافذ ہو لیکن دین کو وہ اس طرح لے کہ دین کا بعض حصہ قبول کرے اور بعض حصے کو قبول نہ کرے, اپنی مرضی کے حصے کو لے لے. جس طرح اس ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین باز. ایک دیندار, ایک دین دان اور تیسرا ہے دین باز. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ دین کی کوئی معلومات نہیں رکھتا, الٹا دین کے نام پہ کماتا ہے, دین کے نام پہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. میرا خیال ہے اس معاملے میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر آپ کو لوگ دین باز ملیں گے. نہ وہ دین کی معلومات رکھتے ہیں, نہ دین ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے, بلکہ وہ دین کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے, دین کے بارے میں بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے, لیکن دین کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہوتے. ان کے چولہے دین کے بارے میں باتیں کرنے کے سبب سے جل رہا ہوتا لیکن دین کے بارے میں جانتے کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو دین باز کہا جاتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک انسان اگر ساری رات جاگتا رہے, ساری رات جاگتا رہے, بھلے کوئی دین کا ہی کام کر رہا ہو, بھلے کوئی عبادت ہی کر رہا ہو, لیکن اگر وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر فجر کی نماز سے پہلے سو جاتا ہے تو بھلے ساری رات وہ دین کا ہی کام کرتا رہا ہو, فجر کی نماز کے وقت نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کا ساری رات کی عبادت گناہ میں لکھی جائے گی. فجر کی نماز سے پہلے بھلے ساری رات عبادت کرتا رہے لیکن فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جائے, اس کی ساری رات کے تمام اعمال گناہ میں لکھے جائیں. ایک بندہ امام کے پاس پہنچا اور آ کر عرض کی, مولا
مولا میں واپس اپنے موضوع پر آؤں گا، بس یہاں دو چار باتیں آگئی تو عرض کرتا چلوں. پہنچا ہاتھ جوڑ کے، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مولا مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ کعبہ کے غلاف پکڑ کر خدا سے معافی مانگو. کہا مولا مجھے لگتا ہے کہ میرا جرم اس سے بھی کہیں آگے ہے. مولا نے طریقہ کار بتاتے 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 جب ہر مرتبہ وہ یہی کہتا کہ مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، آخر میں امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا سن، کہیں فجر کی نماز تو نہیں چھوڑ دی؟ کیا کہا امام نے؟ کہ کہیں فجر کی نماز تو نہیں چھوڑ دی؟ فجر کی نمازیں نہیں کہا، فجر کی نماز کہا، ایک نماز. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اکثر کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے سورج سے کہا تھا کہ سورج گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا. ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور اس کے ماننے والا ایسا ہو کہ سورج کو کہہ رہا ہو کہ گواہ رہنا تو نے مجھے کبھی جاگے ہوئے نہیں دیکھا. خدا را دیندار بنیے، دین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیجئے. دین مشکل کام نہیں ہے، دین کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل. یہ ہمارے ہاں غلط تبلیغات ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ قبلہ تسی تے دیندار ہوتے اسی تے دنیا دار جائے بننے ہیں. نا، دین اور دنیا کہیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. دین بھی کہتا ہے حلال کماؤ، دنیا بھی کہتی ہے حلال کماؤ. دین بھی کہتا ہے شراب نہ پیو، دنیا بھی کہتی ہے شراب نہ پیو تم بیمار ہو جاؤ گے. ہر معاملہ چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، دین دنیا کہیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، کہیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں. بہرحال واپس اپنے موضوع پر ہوں. دین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کلت دینون، مشکل وقت میں تمہیں بڑے مختصر سے دیندار ملیں گے، بڑے مختصر سے دیندار ملیں گے. یہی کام حسین ابن علی نے کیا، یہی کام کیا. وطن چھوڑا. کتنے لوگ تھے حسین کے ساتھ؟ کتنے ہی لوگ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اس لیے نکلے کہ ان کے دل و دماغ میں گزشتہ رسول کی جنگیں تھی، کہ رسول جب جنگوں پہ نکلتے تھے تو جب واپس پلٹ کر آتے تھے، واپس جنگ سے لوٹ کر آتے تھے تو کوئی مال غنیمت ملتا تھا. تو ہم بھی حسین کے ساتھ چلتے ہیں، جنگیں ہوں گی، جنگ جیتیں گے، واپس آئیں گے، اور کچھ بھی نہ کیا تو کوئی نہ کوئی مال غنیمت مل جائے گا. گھر سے لوگ چلے، لیکن جوں جوں قدم قدم پر حسین مشکلات بتاتے گئے، حسین تنہا ہوتے گئے، حسین اکیلے ہوتے گئے. کیوں؟ حسین کی جنگ وہ والی جنگ نہیں تھی. حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک خط کھینچا، ایک خط کھینچا. وہ خط صرف محرم 61 ہجری کا نہیں تھا، وہ قیامت تک کے لیے خط تھا جو حسین ابن علی نے کھینچا. یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ تھی، یہ ظلمت اور روشنی کی جنگ تھی. بلکہ آغا امینی صاحب غدیر نے جملہ اس سے آگے کہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ حلال ذاتوں اور حرام ذاتوں کی جنگ تھی، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی. آغا امینی نے لکھا کہ دنیا کے اس خط میں، وہ جو خط حسین نے کھینچا، اس خط کے اس طرف محور دین تھا، روح دین تھا، مجسم دین حسین ابن علی کھڑے تھے. ادھر روح دین تھی، کائنات کے تمام حلال زادے حسین کی طرف تھے، ان کے دل و دماغ حسین کے ساتھ تھے. لیکن حسین کے مقابلے میں کربلا میں کھڑے ہونے والے بقول آغا امینی صاحب غدیر تمام کے تمام حرام زادے اکٹھے ہو چکے تھے. کیوں؟ وہ لکھتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کی چادروں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کم از کم انسان کو حرام زادہ ہونا چاہیے. یہ کوئی عام کام نہیں. کیا یہ آسان کام ہے کہ وہ بیبیاں کہ جن کے سروں تک کبھی سورج کی کرنیں بھی نہ پہنچی ہوں ان چادروں کو اتارنا، کیا یہ کوئی حلال زادہ کر سکتا ہے؟ حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں وہ حد فاصل لگا دی کہ یہ ہے دیندار، اور حسین کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ ہوگا دین باز. یہ لوگ سردار بنو امیہ
جو اپنی زندگی کے آخری سال میں 14 سال علل اعلان رسول کی مخالفت کی، 2.5 سال مخفی طور پر رسول کی مخالفت کی، کلمہ پڑھنے کے بعد 88 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا، آخری وقت میں بنو امیہ کو اپنے پاس اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک جملہ کہا سنو، بڑی مشکل سے بنی تے اور بنی عدی سے نکل کر خلافت ہمارے پاس پہنچی ہے، اب یہ خلافت ہمارے پاس سے کہیں اور جانی نہیں چاہیے۔ یہ لوگ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں، یہ کسی ایک لمحے کا نام نہیں، نہ ہی کسی ایک سال کا نام۔ وہ شخص جو ہجرت سے 16 سال پہلے پیدا ہوا، اعلان نبوت سے 3 سال پہلے جو بندہ پیدا ہوا، اس کا بچپنا تھا، جائیے اٹھا کر دیکھیے تاریخ، جو بچپن میں رسول کو پتھر مارتا تھا، وہ لوگ بعد میں مسند پر بیٹھے۔ دیکھیے کہ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں، رسول گزر رہے تھے، بچوں نے رسول کو سلام کیا، باتوں میں سے بات آ گئی، بچوں نے رسول کو سلام کیا، ایک بچہ ان بچوں میں جس نے رسول کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد وہ بچہ طنزاً مسکرانے لگا، رسول پر طنز کرنے لگا، مسکرایا رسول پر۔ رسول کے ساتھ تھے حذیفہ، رسول کے ساتھ تھے علی، رسول کے ساتھ تھے جناب سلیمان۔ رسول نے ان تمام ہستیوں سے مخاطب ہو کر کہا سنو، اگر اس بچے کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی، یہ کبھی بھی رسول پر طنز نہ کرتا۔ اس بچے کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی، یہ کبھی بھی رسول پر مسکراتا نہ۔ جملے کو سمجھیے گا، نتیجے کو سمجھیے گا۔ حذیفہ پہنچے اس بچے کے باپ کے پاس، جا کر اس بچے کے باپ سے کہا سن، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ رسول نے تیرے بچے کو کہا کہ اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش ہے۔ رسول نے کہا، وہ پہنچا اپنی زوجہ کے پاس، زوجہ سے جا کر کیا کہا؟ کہا سن، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے اس بچے کی ولادت میں حرام کی آمیزش ہے۔ وہ خاتون رونے لگی، کہنے لگی باخدا میں نے تمہارے حق میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ دونوں اٹھے، رسول کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے ہمارے بیٹے کے بارے میں یہ جملہ کہا۔ کہا ہاں، میں نے کہا کہ اگر اس بچے کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی تو یہ رسول پر کبھی بھی طنز نہ کرتا۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا، میری زوجہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے حق میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ سمجھیے جملہ، یا رسول اللہ میری زوجہ قسم اٹھا رہی ہے کہ میں نے آپ کے حق میں کوئی کسی قسم کی کوئی جسارت نہیں، کوئی خیانت نہیں کی۔ رسول نے فرمایا سنو، جب تم دونوں کی شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد تمہارے گھر میں تمہارا کھانا تیار کیا گیا، وہ کھانا جن لکڑیوں پر تیار کیا گیا تھا وہ لکڑیاں چوری کی تھی، وہ لکڑیاں جن لکڑیوں پر وہ کھانا آمادہ کیا گیا، وہ کھانا تیار کیا گیا، وہ لکڑیاں چوری کی تھیں۔ سمجھیے، ضروری نہیں کہ اولادیں والدین کی خیانت کی وجہ سے بگڑیں، حرام مال بھی اولادوں کو بگاڑ دیتا ہے، حرام مال بھی رسول کے بقول آمیزش ہے حرام کی۔ وہی کھانا تم نے کھایا اور اس کے نطفے کے سبب یہ بچہ اس دنیا میں آیا، اور یہ بچہ آج رسول کی توہین کر رہا ہے۔ یہی تو ہے وہ بچہ، یہ کوئی عام بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ سلسلہ، یہ کربلا کا سلسلہ بہت پہلے سے اس کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ ایک بزرگ نے، جب ان کی زندگی کے آخری سال تھے، تو انہوں نے اپنے بعد بجائے اس کے کہ اپنا کوئی نائب مقرر کرتے، جیسا کہ پچھلے کر رہے تھے، کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا،
بلکہ کیا کہا کہ میں 6 لوگوں کی شورا بنا رہا ہوں، 6 لوگ اکٹھے کر رہا ہوں۔ کون کون؟ علی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عوف، ایک صحابی کوئی اور تھے۔ کہا میں انہیں اکٹھا کر رہا ہوں، اس میں ایک خلیفہ ثالث تھے۔ یہ 6 بندے، ان کو چھوڑ رہا ہوں، شورا بناؤ، ان پر فیصلہ کرنا۔ اور سنو، اگر یہ شرع 5 ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف ہو جائے، 5 ایک طرف ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، اس ایک کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ علی کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ ان 5 کے مقابلے میں علی کو، جو تنہا اکیلا ہو، اسے قتل کر دینا۔ ہاں، اگر یہ مقابلہ 4-2 کا ہو جائے، اگر یہ تناسب 4-2 کا ہو جائے، ان 2 کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے جانتے تھے کہ زبیر علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے پھپھی زاد ہیں، ہو سکتا ہے زبیر علی کے ساتھ مل جائیں، یہ 2 ہو جائیں، مقابلے میں 4 رہ جائیں، تو ادھر ان 2 کو قتل کر دینا۔ اور اگر یہ معاملہ 3-3 کا ہو جائے، اگر یہ معاملہ 3-3 کا ہو جائے، تو پھر بھی کیا کرنا؟ ایک سلوات پڑھ لیجئے مل کے بآواز بھی۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ بس اگر 3-3 ایک طرف ہو جائے اور 3 ایک طرف، تو پھر فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ کرے گا۔ پھر فیصلہ کون کرے گا؟ میرا بیٹا عبداللہ فیصلہ کرے گا۔ اور عبداللہ ادھر ہی فیصلہ کرے گا کہ جس طرف عبداللہ کوفی ہوں گے، جس طرف وہ ہوں گے، ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور وہ کبھی بھی علی کے حق میں نہیں ہو سکتے تھے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کروں گا۔ وہ بالکل علی کے حق میں نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کسی ایک سال، کسی ایک لمحے یا کسی ایک دن کا نام نہیں۔ اس کے پیچھے 50 سال لگے۔ وہ منبر کے جس پر کائنات کے پاک و پاکیزہ ترین انسان بیٹھا کرتے تھے، اس منبر پر دنیا کا نجس ترین انسان پہنچا کیسے؟ میں عرض کر چکا کہ وہ سر کے جن پر کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی تھی، ان تک ان کائنات کے حرام زادوں کے ہاتھ پہنچے کیسے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ شام غریبہ میں ایک شخص جب مختار کے پاس پیش ہوا نا، تو مختار نے حسب عادت پوچھا کہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا ہے؟ تو کہنے لگا سن مختار، میں نے کربلا میں علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹے۔ مختار نے گریہ کیا، کہا مجھے تفصیل سے بتا۔ کہنے لگا کہ جب میں ایک خیمے میں داخل ہوا کہ میں کسی بیوی کی چادر لوٹ سکوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیمار ہے جو چمڑے کے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ میں تو چادر لوٹنے کے غرض سے اندر داخل ہوا تھا، لیکن وہ بستر مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے وہ بستر بیمار کے نیچے سے اس طرح سے کھینچا کہ بیمار منہ کے بل زمین پر گرتا۔ کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اسی خیمے کے کونے میں دور ایک سہمی ہوئی علی کی بیٹی کھڑی ہے جو اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ جب میں بی بی کے قریب گیا تو میں نے بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، میں نے بی بی کی چادر کو کھینچا، اچانک سے میری نگاہ پڑی، میں نے کیا دیکھا کہ بی بی کے کانوں میں بڑے قیمتی گوشوارے تھے۔
میں نے دیکھا جب میں بی بی کے قریب ہوا میں نے کانوں سے گوشوارے بھی کھینچے اور میں نے گریا بھی کیا تو مختار نے پوچھا بتا جب تو یہ کام کر رہا تھا بی بی نے کوئی جملہ کہا یا نہ کہا؟ کہا ہاں بی بی نے مجھ سے اتنا پوچھا کہ ادھر سے ہمیں لوٹتا بھی ہے گریا بھی کر رہا ہے گریا کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ گریا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا اور اتنی مجبور ہو گئی علی کی بیٹیاں کہ آج ہمارا کوئی ہاتھ روکنے والا کوئی ہمارا ہاتھ روکنے والا نہیں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں. غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی جب بازاروں میں داخل ہوئی تو بی بی یہ جملہ کہتی تھی کہ مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں. نہ علماء بزرگان کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک ایک مقام پر اپنے آپ کو چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے بازار میں پہچان نہ لے اور لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں پردے دار تھی میں زہرا کی بیٹی تھی لوگ مجھے جانتے ہیں. ادھر ایک خاتون کوفہ کی چھت پر چڑھی کہتی ہے میں نے بازار میں شور سنا میں جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ کچھ بیبیوں کی آہ و بکا بلند ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے بس میں نمبر چھوڑ رہا ہوں ایک خاتون ہے جو محمل پر اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ہے. میں نے ایک پانی کا جام لیا جو جس بیبی کی گود میں ایک 4 سال کی بچی تھی وہ بیبی بار بار ہاتھ بلند کر کے لوگوں سے اس 4 سال کی بچی کے لیے پانی مانگتی تھی. اب جب میں پانی لے کر اس بیبی کے پاس پہنچی تو میں نے بیبی کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا بیبی آپ کی شکل تو علی کی بیٹی زینب سے ملتی ہے. جب یہ جملہ کہنا تھا علی کی بیٹی نے ماتم کرنا شروع کیا اور کہا مجھے پہچانو اور میں کوئی اور نہیں میں ہی علی کی بیٹی ہوں اور یہ حسین کی 4 سال کی